والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا حبیب الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا. الحمدللہ علی احسانہ. درس حدیث جاری و ساری ہے. حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2564 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ولا تناجشوا، کہ دھوکے سے بولی نہ لگاؤ. یہ تاجر حضرات کے لیے احکامات ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. بالخصوص تاجر حضرات کے لیے ہیں اور بالعموم زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہمیں دھوکے سے بچنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیث ہیں اس موضوع پر کہ کسی کو بھی دھوکہ نہ دو. نہ تاجر تجارت کرتے وقت گاہک کو دھوکہ دے، نہ گاہک خریدتے وقت تاجر کو دھوکہ دے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے. نہ یہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. صحابہ کرام کے اس حوالے سے کس قدر معمول ہوتا تھا اور کس قدر بچا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ منڈی میں جا کے گھوڑا خرید کے لاؤ. تو غلام منڈی میں گیا، اس نے 300 دینار میں گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جب گھوڑے کو انہوں نے دیکھا تو چونکہ وہ گھوڑے کی نسلوں کو سمجھتے تھے کہ کون اعلیٰ قسم کی کون سی نسل ہے، کون سی ادنا قسم کی نسل ہے، تو انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی قیمت ہے، انہوں نے کہا جی 300 دینار ہے. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا کہ 400 دینار. تو وہ کہنے لگا میں نے تو 300 کہا، آپ 400 کہہ رہے ہیں. حیران بھی ہوا کہ کم کروانا چاہیے تھا، یہ زیادہ بتا رہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ 500 دینار. اب وہ پھر کہنے لگا جی میں نے تو 300 بتایا تھا، 500 بتا رہے ہیں. تو چلے جیسے آپ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا چلو 800 دینار. اب وہ کہنے لگے جی آپ ہم مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یعنی کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ فکر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مذاق نہیں. اپنے خادم سے کہا کہ اسے 800 دینار دے دو. وہ لے کے جب چلے گئے نا تو غلام ان کے پیچھے پیچھے آیا. انہوں نے کہا آقا آپ کو 300 دینار میں گھوڑا مل رہا تھا، آپ نے اضافی رقم کیوں دی؟ تو وہ تو فائدہ تھا ہمارا. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دراصل یہ بیچنے والا گھوڑوں کی نسلوں کو نہیں سمجھتا. گھوڑوں کی نسلوں کو یہ نہیں سمجھتا یہ گھوڑا اعلیٰ قسم کی نسل کا ہے، اس کی قیمت اتنی بنتی تھی جتنی میں نے دی ہے. تو اگر میں 300 میں ہی خرید لیتا، جبکہ میں نسل کو جانتا ہوں گھوڑے کی، تو یہ اعلیٰ قسم کی نسل 800 دینار کا گھوڑا اور 300 میں اگر خرید لیتا تو یہ بھی دھوکہ ہو جاتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تناجشوا، کبھی بھی دھوکے سے بولی نہ لگاؤ. نہ خریدنے والا دھوکہ کرے نہ بیچنے والا دھوکہ کرے. کتنا سبقوں میں واقعہ ہے ہمارے لیے کہ کس طرح بیچتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. بخاری شریف کا ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے دوسرے صحابی سے مکان خریدا. جب مکان خرید کے گھر کے اندر داخل ہوئے، صفائی ستھرائی ہوئی، تو زمین کھودنے سے، فرش کھودنے سے اس کے اندر سے ایک مٹکا نکل آیا جو مٹکا سونے سے بھرا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جس سے مکان خریدا تھا مٹکا اٹھایا اور ان کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے کہ جی یہ مٹکا آپ کا ہے، اس میں اتنا سونا ہے. صحابہ کہنے لگے بھائی یہ میرا مٹکا نہیں ہو سکتا. کہا یہ آپ ہی کا مٹکا ہے. ہاں جی کہاں سے ملا؟ کہنے لگے جی مکان کے فرش میں دبا ہوا تھا وہاں سے ملا ہے.
انہوں نے کہا اگر میرا بھی ہے نا تو یہ میرا اب نہیں رہا، اس لیے کہ جب میں نے مکان بیچا تھا تو میں نے جو کچھ بھی مکان میں ہے اس سمیت آپ کو بیچا ہوا ہے، لہٰذا یہ مٹکا آپ کا ہوا۔ اب وہ جو مکان جنہوں نے خریدا تھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا مٹکا نہیں ہے، اور جنہوں نے مکان بیچا تھا وہ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، ایک کہتا ہے آپ کا مٹکا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ کا مٹکا ہے۔ ہمارے یہاں اس ماحول کے اندر لڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ میری ہے، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس پہ مقدمات قائم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی لڑائی اس بات پہ نہیں کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے، وہ کہتا نہیں آپ کا حق ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ لڑائی جب ٹھن گئی نا تو تنازع پھیل گیا، تو انہوں نے کہا قاضی صاحب کی عدالت میں چلتے ہیں۔ جب قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب نے کہا جی یہ ایک تو کہتا ہے میرا، دوسرا کہتا ہے تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے تیرا ہے، تو یہ کرو کہ تمہارا ایک کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے۔ دونوں نوجوان تھے، تو قاضی نے فیصلہ کیا ایسا کرو کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دو، اور یہ جو مٹکا نکلا ہے انہیں تفویض کر دو۔ یوں فیصلہ ہو گیا۔ کتنی سبق آمیز ہمارے لیے بات ہے اگر ہم سمجھنے والے ہوں کہ کیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے تھے اور دھوکہ دہی سے بچا کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ مجتہدین میں سے امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پیدل سفر فرمایا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے۔ ایک مہینے کا سفر کر کے گئے، کسی سے سنا تھا کہ جی فلاں بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس صحیح حدیث پاک ہیں، تو ان کے پاس صحیح حدیث مل سکتی ہیں۔ تو آپ سفر کر کے ایک مہینے کے بعد جا کے اس کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ جی وہ کھیتوں میں ہوں گے۔ جب کھیتوں میں پہنچے تو دیکھا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، دور ان کا گھوڑا چڑھ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ یوں چادر کے بیچ میں سے نا اپنا ہاتھ باہر نکال کے تو گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چٹکی بجاتے ہیں ایسے، یعنی ہمارے ہاں جیسے وہ جانوروں کو بلایا جاتا ہے تو یوں اشارہ کرتے ہیں، چٹکی بجاتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ گھوڑا ان کی طرف چلا ہوا آتا ہے، منہ بھی ہلاتا ہے اور سر بھی ہلاتا ہے۔ امام بخاری نے کافی دیر دیکھا، حدیث رہی جگہ پہ، آپ نے جانے کے ساتھ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی جھولی میں جو تھے؟ کہا نہیں جو تو نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی جھولی میں جوہر نہیں تھے اور آپ نے گھوڑے کو دھوکے سے بلایا، جو شخص جانوروں کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے تو وہ انسان کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ ایک مہینے کا سفر کر کے آیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے، لیکن اگر صحیح ہوں بھی مجھے ان پہ یقین نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانور کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، کوئی بھی تاجر اگر اپنی چیز کی قیمت اصل نہیں بتاتا یا اس کا عیب چھپاتا ہے، عیب کو ظاہر نہیں کرتا، تو دھوکے سے چیز تو بیچ دیتا ہے، لیکن کہا کہ ایک ہی دفعہ آئے گا، پھر دوسری دفعہ نہیں آئے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اللہ معاف کرے نام نہیں لیتا، ایک نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسٹور کے اندر بڑے اعلیٰ قسم کے چاول ہوتے تھے، وہ بک جاتے تھے۔ ایک توڑا ایسا تھا کہ جو ہم نے رکھا رہا، اس وقت میرا خیال ہے 2500 کا توڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھا رہا، وہ توڑا وہ بکتا نہیں تھا۔ تو ایک دن مالک آیا، انہوں نے کہا جی ہاں بتاؤ بھائی یہ چاول کیوں نہیں بکا؟ تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ چاول ہے بھی اتنا سستا، 2500 روپیہ اس کی قیمت ہے، تو کیا کریں؟ تو مالک نے کہا تم ایسا کرو، اس کو اوپر سے اچھی طرح سے دوبارہ سیل لگاؤ، اس کے اوپر پرچی لکھ دو 4000 کا توڑا، اور بے رکھ دو اس کو۔ 4000 لکھ کے نا بے رکھا تو اسی دن شام کو وہ توڑا بک گیا۔ اب یہ ہے کہ بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں اوپر جو ہے نا بڑے اعلیٰ قسم کے سرخ قسم کے سیب رکھ دیتے ہیں اور نیچے بھوسا بنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کے اندر دھوکہ دہی ہے۔ آپ فیس بک کھولیں گے، آپ کو ایسے ایسے دھوکے ملیں گے، جیسے آپ کی قرآن دادی نکل آئی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آن لائن خرید و فروخت پہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ آپ کا جی بے نظیر انکم سپورٹ کا وہ پروگرام جو تھا، اس میں سے اتنے پیسے نکل آئے ہیں۔ اب تو مجھے ایک اور میسج چل رہا ہے، اس کی میں بھی بڑی کوشش کرتا رہا کہ شاید سچ ہو یہ جو مریم نواز کا جو ابھی 13,000 ملنے والا ہے، وہ جب آپ اسے کلک کریں گے نا تو آگے چرخا آئے گا، بس وہ چرخا چلاتے رہے، بیٹھے رہے۔ ایسے ایسے دھوکے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا،
کہ دھوکے سے بولی نہ لگاؤ، دھوکہ نہ کرو، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ آخری جو گزارش ہے میں لطیفہ عرض کر کے اجازت چاہوں کہ مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک بڑی چالاک عورت تھی، تو اس کے شوہر میں آدھا کلو گوشت لایا مہمانوں کے لیے، آگے بیوی کے ہاتھ میں دیا کہ لو جی اس کی پکا دینا۔ اب یہ ہوا کہ وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس نے کیا کیا کہ گوشت اچھا تلا پکا کے تو آدھا کلو خود ہی کھا گئی۔ جب خود کھا گئی تو شور آیا، وہ آگے کہنے لگا ہاں بھائی کھانا تیار ہے، مہمان سارے بیٹھے ہیں۔ تو وہ بیگم کہنے لگی کہ ہاں جی تیار ہے، وہ جو کچھ ساری سبزیاں تھی سامنے رکھ دی، تو شور کہنے لگا بھائی گوشت لایا تھا آدھا کلو کی طرح نظر نہیں آتا۔ اب بیوی کہنے لگی وہ تو بلی کھا گئی۔ اچھا بلی کھا گئی، بلی کو بلاؤ گے؟ اب بلی کو بلایا گیا، اس نے کہا بھی پتہ چلتا ہے کون کھا گیا۔ اس نے ترازو لایا اور بلی کو ترازو پہ رکھا تو اس کا وزن بلی کا ہوا آدھا کلو۔ تو اس نے کہا بھائی یہ بلی تو پہلے سے ہی آدھا کلو تھی، تو یہ وزن بلی کا آدھا کلو ہے، اگر آدھا کلو اس نے گوشت کھایا تھا تو یہ کلو ہونی چاہیے تھی۔ تو یا تو یہ بتاؤ کہ یہ بلی نہیں ہے یہ گوشت ہے، تو یا تو یہ بتاؤ کہ یہ بلی ہے گوشت نہیں ہے۔ اگر یہ بلی ہے تو بتاؤ گوشت کہاں گیا، اگر یہ گوشت ہے تو بتاؤ بلی کہاں گئی۔ بس وہ پھنس گئی وہاں پہ، بات سمجھ آ گئی کہ اس نے دھوکہ کیا۔ تو یہ ایک میں نے دلچسپی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے دل خوش کرنے کے لیے عرض کر دیا، یہ مثنوی شریف کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، تو آج ہر جگہ پہ ہر گھر میں دوست احباب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تناجشوا، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کو بلکہ کافر کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کافر تو میرے آقا علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیتے رہے، ابو جہل نے نہیں کیا تھا، وہ کھڈا کھود کے تو آگے کھڑا ہو گیا، بلاتا پھسلاتا رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لائیں، اور یہ کھڈے میں جا کے گیا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام غیردان نبی تھے تو وہ جب آگے آتے نا تو وہ راستہ تبدیل کر دیتے، وہ پھر آگے باتوں میں ملاتا پھسلاتا کہ کسی طرح کھڈے کی طرف، تو اس گڑھے کی طرف میرے آقا نہ جاتے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ پھسلانے کے بجائے وہ خود جا کے اس گڑھے میں جا گرا۔ جو کسی کے لیے کھولتا ہے نا اس کے لیے اپنا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچ میں جا کے نا وہ کہتا ہے جی مجھے بچائیے یا رسول اللہ، فریادیں کرنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام جو تھے رحیم و کریم تھے، تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ چھوڑ دے اسے، معاف کر دے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو زمین جیسے آج وہ ہمارے وہاں یہ لگی ہوتی ہیں لفٹیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، زمین لفٹ بن گئی اور وہ اوپر آتا گیا اور اس طرح سرکار اسے باہر نکال دیا۔ تو یہ ہے کہ دھوکہ کوئی کسی کو نہ دے، تو ولا تناجشوا کہ دھوکے سے بولی نہ لگاؤ۔ تو اس پہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم نہ دھوکہ دیں گے اور نہ ہی ہم اتنے شریف بن جائیں گے کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے۔